الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه الإمام ابن حبان في سننه. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر معراج کے اس سفر میں 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا اور تمام مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض قرار دی گئی. دن اور رات میں یہ 5 وقت کی نمازیں الگ الگ اوقات میں متعین ہیں. فجر کی نماز کا وقت الگ ہے، ظہر کی نماز کا وقت الگ ہے، عصر اور مغرب کی نماز کا وقت الگ ہے، عشاء کی نماز کا وقت الگ ہے. طریقہ یہ رہا ہے کہ دن کے بالکل ابتدا سے دن ختم ہونے کے بعد رات کی ابتدا تک لوگ یہ الگ الگ اوقات میں نماز پڑھتے رہیں. جب رات ہو جائے، اندھیرا چھا جائے اور لوگوں کے آرام کا وقت ہو تو اس وقت میں نمازوں میں سے کوئی نماز فرض نہیں قرار دی گئی. اختیار دے دیا گیا کہ اب اگر کوئی نیند قربان کر کے بھی رات میں بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا یہ عمل اور زیادہ محبوب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی آپ نے اس کی تاکید فرمائی اور اس بات کی وضاحت کر دی کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہیں اور ان 5 چیزوں میں ایک چیز ہے نماز. نماز اسلام کے اہم ستونوں میں سے ایک ستون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اگر کسی شخص کو یہ جاننا ہو کہ مسلمان کون ہیں اور کافر کون ہیں تو وہ یہ دیکھے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اس لیے کہ مسلمان کی نشانی ہے نماز پڑھنا اور کافر یہ نماز نہیں پڑھتا. تو نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا تھا کہ فلاں اور فلاں مسجد میں نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان گھروں کے پاس جاؤں جن گھروں میں مرد آرام کر رہے ہیں، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے،
بغیر کسی عذر کے وہ گھر میں ہی موجود ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے، میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ نماز کی فرضیت کے باوجود کوئی عذر نہ ہوتے ہوئے ایک مرد مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے ناراض ہوا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ان گھروں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور عورتوں کے لیے مسجد جانا فرض نہیں ہے۔ مرد مسجد میں نماز پڑھتا ہے، لیکن عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی تاکید فرمائی۔ نماز کیسے پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے ہی تم بھی نماز پڑھو۔ نماز چاہے مرد ہو یا عورت دونوں پر فرض ہے، مردوں پر بھی نماز فرض ہے، عورتوں پر بھی نماز فرض ہے۔ اور نماز کی فرضیت کے لیے بلوغت شرط ہے کہ جب مرد یا عورت بالغ ہو جائیں تو وہاں سے نماز فرض ہو جاتی ہے، اور وہ نماز اس حالت میں چھوڑ دے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو نماز سکھانے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، بچوں کو اور بچیوں کو دونوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر وہ 10 سال کی عمر تک پہنچ جائیں نماز نہ پڑھیں، فرض نہیں ہوئی ہے، واجب نہیں ہے ابھی بھی، کیونکہ وہ بھی بالغ نہیں ہوئے، تو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کی عمر تک پہنچ جائیں اور پھر وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے اور بچیوں کو 10 سال کی عمر میں جب وہ نماز نہ پڑھتے ہوں تب مارنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب 7 سال سے پڑھنے کا حکم دیا، 7 سال سے لے کر 10ویں سال تک ان 2-3 سالوں میں تو انہیں ان کی تربیت ہو جانی چاہیے، انہیں اس بات کا شعور آ جانا چاہیے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اگر یہ 2-3 سال میں بھی بچے نماز نہ پڑھیں تو انہیں اب مار کر نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ بلوغت کے بعد سے ہی ان پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب وہاں تربیت کی ابتدا کریں گے، وہاں نماز کا طریقہ سکھانا شروع کریں گے تو دیر ہو جائے گی۔ جب ان پر نماز فرض ہو جائے گی، ہو سکتا ہے نماز کا طریقہ نہ معلوم ہو سکتا ہے نماز کی دعائیں نہ یاد ہو سکتا ہے قرآن مجید کی صورتیں نہ یاد ہو، اور نماز فرض ہو چکی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ دعائیں نہ پڑھے، صورتیں نہ پڑھے، نماز کا طریقہ صحیح نہ معلوم ہو، ایسی صورت میں نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی نمازیں پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقین کے لیے سب سے زیادہ بھاری نماز فجر اور عشاء کی ہوتی ہے، کہ جن کے دلوں میں نفاق ہوگا وہ فجر سے غائب ہوگا یا عشاء کی نماز سے غائب ہوگا۔ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ کبھی فجر اور عشاء کی نماز سے غائب نہیں رہ سکتا۔
جن کے دلوں میں نفاق ہوگا وہی فجر میں غائب ہوں گے۔ اب اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں اور ہماری مساجد کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں میں جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ مسلمانوں میں جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ ہم مغرب میں دیکھتے ہیں، ہمارے مسجد توحید میں اگر ہم دیکھیں تقریباً 3 سے 4 صفیں مغرب میں ہوتی ہیں، ظہر عصر میں دیکھیں تب بھی اسی طرح کا حل ہوتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں ہم دیکھیں 1 سے 1.5 صف یا 2 صف ہوتی ہیں۔ یہ باقی جو ظہر عصر مغرب میں جو 3 اور 4 صف میں کھڑے ہوتے تھے، آخر یہ کہاں کے لوگ تھے؟ یہ کہیں دوسرے شہر کے تھے یا دوسرے اسٹیٹ کے تھے یا کہیں راستے سے گزر رہے تھے وہ آئے ہوئے تھے؟ پتہ چلتا ہے ایسا کچھ نہیں، وہ اسی مسجد کے اطراف کے لوگ تھے۔ مغرب میں آئے، ظہر میں بھی تشریف لائے، عصر میں بھی لائے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے ان کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ فجر میں کیوں نہیں آ سکے؟ یہ فجر کی نماز میں حاضر کیوں نہیں ہو سکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں جو بندہ حاضر نہیں ہوتا ہے وہ حقیقت میں یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، کیونکہ منافقین پر فجر کی نماز سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، وہ فجر میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو فرض قرار دیا اور کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر وہ درمیانی نماز جس کو عصر کی نماز کہا گیا ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرو، اس کا بھی اہتمام کرو۔ تو جہاں مردوں پر نماز فرض ہے وہیں عورتوں پر بھی نماز فرض ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ مرد نماز کی پابندی کے لیے اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف بڑھتا ہے، فجر کی نماز کے لیے بھی آدمی مسجد میں آتا ہے، ظہر میں آتا ہے، عصر مغرب عشاء میں آتا ہے، لیکن گھر میں جو عورتیں ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کی بچیاں ہیں، ان کی مائیں ہیں اور دیگر خواتین ہیں، یہ لوگ گھر میں نماز نہیں پڑھتے۔ وہ گھر میں یا تو کھانے بنانے میں، کھانے کھانے میں یا دیگر چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، گھر کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، اور آدمی اسی گھر سے نکل کر مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے، دیکھتا ہے اس کی بیوی جانے سے پہلے جس حالت میں تھی آنے کے بعد بھی اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں، اسی چیز میں وہ مصروف ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آخر اس نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی۔ اسی لیے ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ بے نمازیوں کی تعداد عورتوں کی ہیں، سب سے زیادہ بے نمازیوں کی تعداد عورتوں کی ہیں۔ عورتیں بہت زیادہ نمازوں سے غافل ہیں، اور اسی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے، گھر کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر کی عورتوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو جو بڑی عمر کی ہو چکی ہیں، جو بستر پر بیٹھی ہوئی رہتی ہیں، انہیں بھی نماز کا طریقہ، نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھائیں اور تاکید کریں کہ کسی بھی صورت میں گھر کے اندر رہتے ہوئے نماز فوت نہیں ہونی چاہیے۔ نمازوں کا جو وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا رحم کر دیا ہے، ان پر اتنا بڑا احسان کیا ہوا ہے کہ انہیں گھر سے نکل کر باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جہاں ہیں، جس جگہ ہیں، اسی جگہ صاف ہو، کپڑے صاف ہو، بدن صاف ہو، وہ قبلے کی طرف منہ کر کے باوضو ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اتنی آسانی پیدا کر رکھی ہے عورتوں کے لیے۔ ان آسانیوں کے باوجود بھی اگر عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا ایک مرتبہ کہ انی اریتکن اکثر اہل النار، میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ عورتوں کو نبی نے کہا میں نے ان کو جہنم کے اندر سب سے زیادہ دیکھا ہوا ہے۔ تو زیادہ عورتوں کی جو جہنم میں کثرت ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 وجوہات بتائی ہیں، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعن طعن زیادہ کرتے ہو، گالیاں دینا، بد دعائیں دینا، کوسنا،
اور الگ الگ طرح کی باتیں کرنا یہ بھی کرتے ہو اور ساتھ میں شوہروں کی نافرمانی بھی کرتے ہو. شوہر اگر گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، کہتے ہیں جاؤ آپ پڑھ کے آ جاؤ، آپ جنت میں چلے جائیں گے، ہماری فکر نہ کرو. باقاعدہ بعض عورتیں اپنے شوہروں کو، اپنے باپ کو اس طرح کا جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین پیاری سی بات کہی تھی. آپ نے فرمایا تھا اذا صلت المرأة خمسها، اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، وصامت شہرہا، اور سال میں رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیں، وحسنت فرجہا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، قیل لہا، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، یہ جنت کے جو دروازے ہیں ان دروازوں میں سے آپ کسی بھی دروازے سے جنت میں چلے جاؤ، کیونکہ آپ نے یہ بہترین کام کیے ہیں. تو سب سے پہلی چیز اس میں نماز کا تذکرہ ہے کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے، تو اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر بڑا احسان کیا ہے، اس لیے خاص طور پر عورتوں کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. خاص طور پر عورتوں کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. مردوں کے لیے تو نماز کبھی معاف نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کچھ ایسی حالتیں رکھی ہوئی ہیں کہ ان حالتوں میں عورتوں کے لیے نماز معاف ہے. عورتیں ان حالتوں میں نماز نہیں پڑھتی ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے آدمی کے کپڑے پاک ہونا ضروری ہے، آدمی کا بدن پاک ہونا ضروری ہے، اور جگہ پاک ہونا ضروری ہے. اگر آدمی کے کپڑے ناپاک ہیں تو ان ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، کپڑے دھونا ہوگا یا دوسرے کپڑے پہننا ہوگا. بدن ناپاک ہے تو اس بدن پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، بدن کو صاف کرنا ہوگا. جگہ ناپاک ہے تو اس جگہ کو صاف کرنا ہوگا یا دوسری جگہ پڑھنا ہوگا. یہ تو مرد اس طرح سے جب ناپاک ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر میں وہ پاک ہو سکتا ہے، لیکن عورتوں کی زندگی میں کچھ ایسے ایام آتے ہیں جن ایام میں عورتیں جلدی پاک نہیں ہو سکتی ہیں. جیسا کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں میں جب عورتیں بچے جنم دیتی ہیں تو اس کے بعد کتنے دنوں تک وہ نماز نہیں پڑھے گی؟ اس کے بعد وہ کتنے دنوں تک نماز نہیں پڑھے گی؟ یعنی بچے کی ولادت کے بعد عورت کے لیے کتنے دن تک نماز معاف ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 یوما، 40 دن تک، 40 دن تک، الا ان ترى الطهور قبل ذلك، یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن کی مدت ہے کہ ان اتنے دنوں تک کے عورت کے لیے نماز معاف ہے، کیونکہ ولادت کے بعد ان کے شرمگاہ سے جو خون نکلتا ہے جسے نفاس کا خون کہتے ہیں، یہ خون کی موجودگی میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. اس خون کی موجودگی میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اور اس کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے 40 دن ہے. پھر آپ کہتے ہیں الا ان ترى الطهور قبل ذلك، لیکن اگر 40 دن سے پہلے وہ خون بند ہو جاتا ہے تو وہیں سے اسے نماز پڑھنا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں تقریباً ایک رواج بنا ہوا ہے کہ ولادت کے بعد 40 دن کا ایک آنکڑا متعین کر دیا گیا ہے کہ 40 دن سے پہلے عورتیں نماز نہیں پڑھتی، اور 40 دن کے بعد جب پاک ہوتی ہیں ایک رسم اپنائی جاتی ہے. بچوں کے نام کے سلسلے میں، بچوں کو جھولے میں ڈالنے کے لیے کئی الگ الگ معاشرے میں الگ الگ طرح کی رسمیں ہیں. 40 دن متعین کر دی گئی ہیں، حالانکہ تمام عورتوں کے لیے 40 دن یہ متعین نہیں ہے. بعض عورتیں 30 دن میں پاک ہوتی ہیں، بعض 35 دن میں، بعض اس کا اور قریب میں، بعض کو 40 دن کا عرصہ بھی لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا کم سے زیادہ 40 دن ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے، اس سے الا ان ترى الطهور قبل ذلك، الا یہ کہ وہ اگر اس سے پہلے یہ معلوم کر لے کہ خون آنا بند ہو گیا ہے، تب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے، غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے.
اب یہ 40 دن یا اس سے کم کی مدت میں جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، ان نمازوں کے چھوٹنے کا کوئی گناہ نہیں، اور ان نمازوں کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ نہ اس کا کوئی گناہ ہے، نہ اس کا کوئی کفارہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنے نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اب اللہ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، یا پھر کفارے کے طور پر یہ جواری دیں گے، گیہوں دیں گے، چاول تقسیم کریں گے۔ کسی کفارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے انہیں اجازت ہے، اللہ نے انہیں اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ اگر حکم دیتا جب بھی پڑھو تو یہ عورتیں پڑھ لیتی، اللہ نے منع کیا، نبی نے منع کر دیا، لہذا نہ پڑھنا یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ نماز کو چھوڑ دینا ان دنوں میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ثواب ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ثواب ہے۔ اسی طرح سے بعض ایسے ایام آتے ہیں عورتوں کو ہر مہینے کے چند دن، 3 دن ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، ایسے ایام آتے ہیں جن میں خاص طور پر ایک خون نکلتا ہے جسے حیض کا خون کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں بھی عورتوں کے لیے نماز معاف ہے، ان دنوں میں عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم، جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو پھر وہ نماز نہیں پڑھتی اور نہ روزہ رکھتی ہے۔ ان دنوں میں اس کے لیے نماز معاف ہے۔ ان نمازوں کو دہرانا بھی ضروری نہیں ہے، ان نمازوں کو دہرانا نہیں ہے، البتہ ان دنوں میں جو روزے چلے گئے ہیں ان روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ لیکن جو نمازیں گزر چکی ہیں، اگر کسی کے ایام 3 دن ہیں، 3 دن کی نمازیں معاف، کسی کے 4 ہیں یا 6 یا 7 دن ہیں، اتنے دنوں کی نمازیں معاف، اور جیسے وہ پاک ہو جاتی ہیں وہیں سے وہ غسل کر کے اب وہاں سے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اس خون کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا تھا امکثی قدر ما حبست کی حیضتو کی ثم اغتسلی، جتنے دنوں تک حیض کا خون آتا ہے اتنے دنوں تک اب نماز پڑھنا بند کر دو، اور جب یہ حیض کا خون بند ہو جائے تو اس کے بعد آپ فوراً غسل کر لو اور یہاں سے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اب یہاں سے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ بعض مرتبہ عورتوں کے مسائل میں ایسا ہے کہ بعض عورتوں کے ایام متعین ہوتے ہیں، تو جن کے ایام متعین ہیں، کسی کو ہر مہینے 4 دن یا 5 دن یا 6 دن یہ متعین دن خون آتا ہے، تو ہر مہینے اتنے دنوں کی وہ پابندی کرے اور اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن بعض مرتبہ کچھ عورتوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں ان کے دن متعین نہیں ہوتے، کبھی کم کبھی زیادہ کبھی اور زیادہ، اس طرح کے ایام، اس طرح کے ان کی حالتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ یہ حالت ہوتی ہے، جب اسے پتہ چلے کہ یہ حیض کا خون ہے جو کالا مائل ہوتا ہے، تب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے، اور جب وہ ایسا خون آئے جو کالے سے الگ ہو، یعنی زرد ہو، پیلا ہو، اس طرح سے ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہاں آپ نے فرمایا وہ غسل کرے، غسل کر کے یہاں سے نماز پڑھنا شروع کر دے، اس لیے کہ وہ خون بیماری کا خون ہے، اس لیے کہ وہ خون بیماری کا خون ہے۔ حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں اپنے خون کے بارے میں کہ میں ایسی عورت ہوں کہ میرے جسم سے خون بہت زیادہ نکلتا ہے، بہت زیادہ نکلتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا جب تک کہ آپ یہ تمیز کر سکو کہ یہ حیض کا خون ہے تب تک کہ آپ نماز نہ پڑھو، لیکن جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ خون کچھ الگ رنگ کا نظر آ رہا ہے تو وہاں آپ غسل کرو اور وَتَتَوَضَّؤُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، اور اس کے بعد ہر نماز سے پہلے وضو کرو، ہر نماز سے پہلے وضو کرو۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کی جگہ پر کوئی روئی رکھ لو تاکہ گندگی نیچے نہ گر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق اتنی باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں تاکہ ہر انسان صحیح طرح سے عبادت کر سکے، عبادتوں میں کہیں کوتاہی نہ ہو، غلطیاں نہ ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر شرمگاہ پر ہاتھ لگنے کے بارے میں کہا اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضا، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے۔
اگر وہ بغیر حائل کے درمیان میں کپڑا نہ ہو اور اس کے شرمگاہ سے اس کا ہاتھ لگ جائے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسے نماز اگر پڑھنی ہوگی تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ پہلے وضو کرے. اور گھروں کے اندر عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے بعد جب بچے آتے ہیں تو ایسی صورت میں تھوڑی دیر پر بچوں کو گود میں لینا یا بچے کپڑے اتار کر پھینک دیتے ہیں, ماں کے گود میں چلے جاتے ہیں, اور اس درمیان میں کبھی عورت کا ہاتھ, ماں کا ہاتھ بچے کی شرمگاہ کو لگ گیا تو اس سے اس ماں کا, اس عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے اگر بچے نے پیشاب کر لیا, ماں چاہتی ہے کہ اس کو دھلیں اور اس نے اس کے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا, بچے نے قضاء حاجت کر لیا, دھونے کے لیے اس نے ہاتھ لگا دیا تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ایسی صورت میں ضروری ہے چاہے اس کی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگے یا بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگے, بغیر کسی کپڑے کے حائل کے, تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے سے پہلے اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. باوضو ہو اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے. آپ فرماتے ہیں ایما امرأۃ افضت یدیہا الی فرجہا, ایما امرأۃ افضت یدیہا الی فرجہا, کہ جو بھی عورت کا ہاتھ اس کے شرمگاہ کی طرف چلا جائے فقد وجب علیہ الوضو, تو اس کے لیے وضو ضروری ہے, اس کے لیے وضو واجب ہے. تو ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ عورتوں میں یہاں بڑی کوتاہیاں دکھائی دیتی ہیں. عورت یہ سمجھتی ہیں کہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے. یہ چھوٹے معصوم بچے ہیں, یہ 1 مہینے کا ہے, یہ 2 مہینے کا ہے, 1 سال کا ہے, 2 سال کا ہے, یہ معصوم بچوں کے, ان کے بار بار آنے سے ان کے جسم پر ہاتھ لگ جائے, ان کی شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے تو پھر وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو بہت سی عورتیں اسی طرح سے نمازیں پڑھتے رہتی ہیں, اور نبی نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور, اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وضو کے, بغیر طہارت کے نماز کو قبول نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کئی عورتوں کی زندگیاں بغیر نماز کی گزر رہی ہیں. کئی عورتوں کی وہ نماز تو پڑھتی ہیں لیکن نمازیں بغیر وضو کے ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے, یہ چھوٹے معصوم بچوں کے شرمگاہ کو ہاتھ لگے تو وضو نہیں ٹوٹتا. تو اس کی وجہ سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ویسے ہی نمازیں پڑھتی رہتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عورتوں کے لیے نمازوں کے جو طریقے بتائے ہیں, جیسے مرد مسجد میں آتے ہیں نمازوں کے طریقے سیکھتے ہیں, ایسے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی نمازوں کے طریقے سیکھیں, وہ خاص ایسے خصوصی ایام کے بارے میں مسائل معلوم کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ مسجدیں ایسی بنا رکھی ہیں, مسجدوں کے بنانے کا ایسا حکم دیا ہے کہ جہاں پر الگ الگ جگہ سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور کوئی صاحب علم آتا ہے اور وہاں پر دین کے مسائل بتا کر چلا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجدوں میں عورتوں کو آنے کا, مردوں کو آنے کا حکم دیا, وہیں پر مساجد میں عورتوں کو آنے سے منع نہیں کیا. جہاں مردوں سے کہا کہ مسجد میں آئیں, وہیں عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا. آپ فرماتے ہیں لا تمنعوا نساءکم المساجد, لا تمنعوا نساءکم المساجد. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے آنے سے مت روکو, اپنی عورتوں کو مساجد میں آنے سے مت روکو. وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ, لیکن پھر کہا ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں, ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تو ان کے بیٹے بلال نے عبداللہ بن عمر اپنے باپ سے کہا واللہ لنمنعہن, قسم اللہ کی ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکیں گے, ہم روکیں گے مسجد میں جانے سے, ہم نہیں جانے دیں گے. بلال نے, عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے نہیں دوں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ پھر قد صبہ صبا سیئا ما سمعت صبہ مثلہ قط, کہ عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کو اتنا پھٹکارا, اتنا غصہ کیا, کہتے ہیں زندگی میں نے کبھی ان کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا. اور پھر کہا اقول قال رسول اللہ وتقول واللہ لنمنعہن, میں کہہ رہا ہوں کہ نبی نے کہا ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے منع نہ کرو, اور تم کہتے ہو میں منع کروں گا.
تم کہتے ہو میں منع کروں گا، تم کون؟ تم جو منع کرنے والے ہو، یہ وعدہ کرے گا میں منع کرتا رہوں گا، آپ کون ہوتے ہو؟ جب نبی کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو مسجد جانے سے منع نہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسجد نبوی کے اندر آ کے نماز پڑھا کرتی تھی، فجر کی نماز ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، یہ نمازیں وہاں پڑھی جاتی تھی، جمعہ کی نماز ہو، عیدین کی نمازیں ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس مسلک کا غلبہ ہے، یہ بدنصیبی ہے پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سری لنکا، یہ جو اطراف کی یہ ترکی جو سرکار تھی خلافت عثمانیہ، یہ ان لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کی بدنصیبی ایسی رہی کہ ان حکمرانوں نے ان حکمرانوں کے ماتحت علماء نے اپنے پورے علاقے میں عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ انہوں نے اپنے مسلک کی تائید کرتے ہوئے اسلام کی مخالفت کی، نبی کی مخالفت کی، اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو مسجد جانے نہیں دیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو پھٹکارا تھا، میں کہتا ہوں کہ نبی نے کہا کہ جانے سے مت روکو، اور تم روکنا چاہتے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ جیسے عبداللہ بن عمر کے سامنے بلال نے کیا تھا، ویسے ہی آج پوری حنفی مسلک کے تمام علماء کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی زیادہ برا عمل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو مسجد میں آنے کا حکم دیا، اس میں ایک بڑی حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ ہے کہ وہ مسجد میں آئے گی، نماز تو پڑھے گی، نماز تو مسجد گھر کے اندر پڑھی جا سکتی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد خطبہ جمعہ ہیں، دیگر دروس ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو امام اور خطیب نصیحتیں کرتے ہیں، ان نصیحتوں میں شریک رہیں گی۔ عیدین کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، مردوں کے سامنے خطبہ دینے کے بعد جہاں پیچھے عورتیں ہوتی تھی، پھر وہاں جاتے تھے، وہاں کھڑے رہ کے پھر خطبہ دیتے تھے، پھر ان کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ نے عیدین میں بھی عورتوں کو لے جانے کا حکم دیا۔ اس طرح سے مساجد سے عورتوں کو روکنا، زبردستی مساجد سے عورتوں کو روکنا، یہ جو علماء کرام جو حنفی مسلک کے علماء ہیں، دیوبندی مسلک کے علماء ہیں، بریلوی علماء ہیں، ان لوگوں کا دنیا میں بہت بڑا جرم ہے، اور یہ لاکھوں عورتوں کی جو نمازوں میں جو جہالت ہے، ان کا جرم ان تمام علماء پر جائے گا۔ جنہوں 70-80 سال سے ہم نے دیکھا ہے، یہ ہمیشہ اپنی عورتوں کو گھروں میں باندھ کر رکھتے ہیں، عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جانا فتنہ ہے۔ ابھی ہم نے قریب میں دیکھا، اسی شہر کے اندر اکبر باغ کا جو علاقہ تھا، وہ عورتیں جو مسجدوں میں جانے سے منع کرتی تھی، یا ان کے گھر والے منع کرتے ہیں، ہم نے ان عورتوں کو بغیر حجاب کے منہ کھولے ہوئے میدان میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی یہاں قریب کی بات ہے، اس طرح سے اپنی عورتوں کو میدانوں میں بھیجتے ہیں، جا کے وہاں نماز پڑھیں، مظاہروں میں بھیجتے ہیں، جلسے جلوس میں بھیجتے ہیں وہاں، اور جہاں نعرے لگانا ہو الگ الگ چیزوں کے، اور روڈ پہ مارچ کرنا ہو، تو وہاں انہیں کوئی فتنہ نظر نہیں آتا، جبکہ نبی نے وہاں منع کیا، نبی نے یہاں بھیجنے کا حکم دیا، یہاں نبی کی مخالفت کی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے باقاعدہ نماز کے بہترین طریقے بتائے، جیسے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب عورتوں کے جو نماز کا طریقہ ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، اس وقت سے لے کر جب ہم سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس درمیان میں جس طرح کے اعمال ہم کرتے ہیں، یعنی مرد کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی طریقہ عورتوں کا بھی ہے، چاہے وہ بیٹھنے کا، تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہو، چاہے وہ سجدے کا طریقہ ہو، چاہے وہ رکوع کا طریقہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں آپ نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، اعتدال کے ساتھ سجدہ کرو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اور سجدے میں کوئی بھی اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے، یعنی جیسا کتا بیٹھتا ہے تو پورے ہاتھوں کو زمین پر بچھا دیتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ آپ نے فرمایا نماز میں ایسا مت کرو، کیونکہ نماز میں آپ کو یہ کوہنیوں کو، یہ بازو کو آپ کو اوپر اٹھا کر رکھنا ہے، اور یہی چیز عورتوں کے لیے بھی ہے،
عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں باقاعدہ یہ زمین پر پورے ہاتھوں کو بچھا دیتی ہیں، پھر یہ جو ہاتھ ہیں یہ جو اندر کا حصہ ہے اس کو بغل سے ملا دیتی ہیں، اس طرح سے چمٹ کر نماز پڑھتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ پردہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ پردہ ہے، یہ پردے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عورت کھڑے ہو رہی ہیں، رکوع میں جا رہی ہیں، سجدے میں جا رہی ہیں، یہاں پردے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس خالی ہاتھوں کو بغل سے چپکانے میں پردے کا معاملہ۔ اور پھر یہ عورتیں عورتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں، پھر یہ عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں، اپنے گھر میں بیٹیوں کے ساتھ مائوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں، پھر یہاں ان کے لیے پردے کا کون سا معاملہ ہے؟ اس لیے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ ٹکائے اور نہ یہ بازوؤں کو اپنے بغل سے چپکائے۔ ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود بھی ہے کہ بیٹھنے کے سلسلے میں بھی کہ ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کانت تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل، کانت تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ، کہ ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور صحابیہ ہیں، وہ نماز میں جب بیٹھتی تھی تشہد کی حالت میں ایسے بیٹھتی تھی کہ ایسے مرد بیٹھتا ہے، مردوں کے بیٹھنے کی طرح بیٹھتی تھی، یعنی بائیں پیر کو بچھانا اور دایاں پیر کھڑا کرنا، یہ جو بیٹھنے کا طریقہ ہے بالکل وہ بھی اسی طرح بیٹھا کرتی تھی۔ اور امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفعل المرأة فی الصلاة کما یفعل الرجل، عورت اپنی نماز میں ایسا ہی بیٹھے، ایسے ہی سجدے کرے، ایسا ہی رکوع کرے جیسا کہ آدمی کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عورتوں کی نماز میں کوئی تفریق نہیں کی ہے، البتہ حجاب کے بارے میں، پردے کے بارے میں، لباس کے بارے میں آپ نے وہاں یہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ عورت جب نماز پڑھے تو اس کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے۔ جیسے مرد ہم دیکھتے ہیں بغیر ٹوپی کے کھلے سر نماز پڑھتا ہے، حالانکہ مردوں کے لیے بھی کھلے سر نماز پڑھنا زیادہ بہتر نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا تقریباً ہماری مسجدوں میں لوگ کھلے سر نماز پڑھتے ہیں، کھلے سر پڑھنے کے عادی ہو گئے، ٹوپیاں نہیں ہیں یا کیا نہیں ہے پیسہ نہیں پتہ ہے، کھلے سر پڑھنے کے عادی ہو گئے، جبکہ ٹوپی پہن کر، پگڑی پہن کر یا رومال ڈال کر سر کو ڈھانک کر نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر عمل ہے، یہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ افضل عمل کو چھوڑ کر غیر افضل عمل بغیر ٹوپی کے کھلے سر مسجد میں آتے ہیں، ویسے ہی نماز پڑھنے لگتے ہیں، یہ غیر افضل ہے، یہ افضل نہیں ہے۔ ٹوپی پہن کر سر ڈھانک کر نماز پڑھنا مردوں کے لیے بھی افضل ہے، لیکن عورتوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ عورتیں اپنے سر کو ڈھانپیں، سر کا مکمل حصہ۔ نبی نے فرمایا لا تقبل صلاة حائض الا بخمار، لا تقبل صلاة حائض الا بخمار، بالغہ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے مقبول نہیں ہے، جب وہ نماز پڑھے پورا سر ڈھانک لے، پورا سر ڈھانک لے۔ اسی طرح سے نیچے جو پیر کا اوپری حصہ ہے، پیر کا اوپری حصہ بھی اس کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں، اپنی ہتھیلیاں کھلی رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں پر اجنبی مرد کہیں آتے ہوں، جاتے ہوں، دکھائی دیتا ہوں یا ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہوں، تب وہاں پر اس کو چہرہ اور ہتھیلی دونوں بھی ڈھانکنا ضروری ہے۔ جیسے حرمین میں جاتے ہیں لوگ، حرمین میں جاتے ہیں وہاں نماز پڑھتی ہیں، عورتیں بھی نمازیں پڑھتی ہیں، مرد جگہ جگہ سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، قریب میں پھر ویڈیو بنتا رہتا ہے، تو وہاں پر عورتوں کے لیے نماز کے وقت میں چہرہ بھی ڈھانکنا ضروری ہے اور ہتھیلی کا ڈھانکنا بھی ضروری، ہتھیلی چھپانا بھی ضروری ہے، اور بقیہ پورا جو جسم ہے وہ تو چھپانا ہی ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا اور اپنے فرمایا المرأۃ کلھا عورۃ، المرأۃ کلھا عورۃ، عورت مکمل کے مکمل پردہ ہے۔ یہ چند باتیں تھی عورتوں کے نماز سے متعلق، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں سے متعلق خاص طور پر ایسے مسائل کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان مسائل کا استعمال کر کے اس کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو مسلمان دنیا میں پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔
اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ تو مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مظلوم ہیں اللہ تو ان کی مدد فرمائے، جو بے گھر ہیں اللہ تو ان کو گھر والا بنا دے، اے اللہ جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں اے اللہ آخرت میں تو ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، خاص طور پر وہ ملک جو آج مظلومیت کا شکار ہیں اے اللہ تو اس ملک کی تمام مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں کے مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی اور مساجد اور مدارس اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو بہترین زندگی، آزاد زندگی عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔